أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک مہینے کے لیے یہ خوبصورت سلسلہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ اس میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ بیان ہوگی۔ شیخ اکرام صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ میں خود اس سلسلہ سے بڑا متاثر ہوں۔
اگرچہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے سرگودا میں یہ سلسلہ شروع نہیں کر سکتا، لیکن آج میں نے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب سے اس کلاس پڑھانے کے جو نوٹس ہیں وہ میں نے حاصل کی۔ میں اس سلسلے کو جمعے کے خطبات میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اور یہ سلسلہ 4-5 سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ثواب سارا حضرت مفتی صاحب کو ملے آپ کے ملفوظات انشاءاللہ۔ میرے آقا کی سیرت کا جو تذکرہ ہے یہ تو دنیا سے کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی اس دن سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حافظ آباد میں ہے، کل سرگودا میں ہے، پرسوں لاہور ہے، پاکستان میں ہے، پھر افغانستان میں ہے، لندن، امریکہ، چائنا۔ بارش برس رہی ہے۔ جس دن بارش برسنے کا سلسلہ ختم ہو گیا قیامت آ گئی۔ آپ یقین کریں جس طرح آسمان سے بارش برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر گھڑی ہر وقت کہیں نہ کہیں میرے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ البتہ ربیع الاول میں یہ ذکر اپنے دیوبند پہ چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر بڑا ترقی کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے تک میرے نبی کی سیرت کی آواز پہنچ رہی ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہیں، میلوں لمبے جلوس ہیں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں
مختلف حالوں میں سرکاری سطح پر ہر جگہ میرے نبی کا تذکرہ ربیع الاول میں اپنے جوبن پہ ہو۔ بس میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اس کا پھر میں نے جواب دینا ہے۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کر۔ آپ میرے سوال کو سمجھ لیں گے؟ بولے تو صحیح ہے۔ میری آواز تیز ہوئے گی تو آپ ہی ہو جائے گی۔ کم کر دے بس ٹھیک ہے۔ سیرت کے جلسے ہیں، اتنا کم بھی نہیں۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، اشتہار ہیں، تقریروں میں، تحریروں میں بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے اسکالر میرے آقا کی سیرت بیان کر رہے ہیں، روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے آقا کی سیرت کا تذکرہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے، ہماری سیرتیں اتنی ہی خراب کیوں ہو رہی ہیں؟ سیرت کا تذکرہ زیادہ ہے، نعتیں زیادہ ہیں، تقریریں زیادہ ہیں، لیکن ہماری سیرتیں اتنی ہی خراب ہو رہی ہیں۔ میں آج سے کچھ پہلے چلا جاتا ہوں، جب ٹی وی نہیں تھے، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اتنی کتابیں نہیں تھیں، اتنے جلسے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کی سیرتیں بڑی خوبصورت تھیں۔ مجھے علماء دیوبند میں ایک شخصیت نظر آتی ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ جس دور میں وہ ہوئے، اس دور میں یہ ٹیپ ریکارڈیں نہیں، سپیکر نہیں، پریس نہیں، جلسے نہیں، کانفرنسیں نہیں، یہ جلوس ہو۔ وہ ریل گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، ایک اسٹیشن پہ ایک ان کا مرید انہیں ملنے آیا اور اپنی سادگی کی وجہ سے پیر صاحب کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ گنوں کا گٹھا اس نے حضرت صاحب کو تحفے میں دیا۔ حضرت تھانوی نے خادم سے کہا اسے تلواؤ اور اس کی جتنی ٹکٹ بنتی ہے وہ کٹوا کے۔ وہ جو گاڑی میں ساتھ چل رہے تھے ٹی ٹی وغیرہ، وہ بھی حضرت صاحب کے مرید تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تلوانے کی، پیسے دینے کی، ہم ہیں نا۔ حضرت تھانوی سے فرمایا میں نے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں یہ گاڑی جائے گی وہاں سے آپ گاڑی بدلیں گے، اس ٹی ٹی کو بھی ہم کہہ دیں گے۔ فرمایا میں نے اور آگے جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی ٹی ٹی کام نہیں آئے۔ سیرت کے جلسے اتنے نہیں، کانفرنسیں اتنی نہیں، لیکن ان لوگوں کی سیرتیں کتنی خوبصورت۔ بس اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں اس سے اور تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جنگ کے اندر مصروف،
سکھوں کے ساتھ مارکہ گھمسان کی جنگ پڑ رہی ہے. دوپہر کا ٹائم ہوا تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ساتھیوں نے کہا حضرت گھمسان کی جنگ پڑی ہے, آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. فرمایا اگرچہ میں کئی راتوں سے سو نہیں سکا اور اب بھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے نبی کی یہ جو قیلولہ والی دوپہر کے ٹائم آرام کرنے والی سنت ہے نا, آج تک مجھ سے ضائع نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا کہ یہ آج بھی ضائع نہیں. جلسے زیادہ نہیں ہیں لیکن ان کی سیرتیں بڑی خوبصورت ہیں. میں اس سے اور پہلے چلا جاتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ کہو رحمۃ اللہ, کپڑے کے تاجر ہیں. کئی کام کی غرض سے جانے لگے تو سیلز مین کو کہتے ہیں اگر کوئی گاہک آئے نا تو یہ تھان عیب دار ہے, اس میں نقص ہے, وہ نقص بتا کے بیچنا ہے اور پوری قیمت پہ نہیں بیچنا. واپس آئے, پوچھا کہ ایک قافلہ آیا تھا کپڑا خرید کے گیا ہے کہ اس تھان کا کیا بنا. اس نے کہا ہو میں نے تو وہ بھی پوری قیمت پہ بیچ دی. ایک منٹ کے لیے جتنے تاجر یہاں بیٹھے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکیے, اگر آپ کا سیلز مین یہ کارنامہ سر انجام دیتا, عیب والی چیز پوری قیمت پہ بیچ دیتا, آپ کہتے سیلز مین تو تیرے جیسا ہونا چاہیے, اتنا سمجھدار کہ عیب والی چیز بھی پوری قیمت پہ بیچ دی. امام صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. جس طرح کسی زمانے میں سائیکل کرائے پہ ملا کرتے تھے نا, اس زمانے میں گھوڑے کرائے پہ ملا کرتے. امام صاحب نے گھوڑا کرائے پہ لیا, اس قافلے والے کا پیچھا کیا, ٹھہر جاؤ تم ایک تھان خرید کے آئے ہو. انہیں کہا ہم پیسے دے کے آئے ہیں کہ چوری کر کے آئے ہیں. فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تم پیسے سے خرید کے آئے ہو, لیکن جتنے پیسوں کا تم خرید کے آئے ہو وہ تھان اتنے کا نہیں تھا, میں تمہاری رقم واپس کرنے آیا. موضوع تو نہیں ہے لیکن بات آئی تو کہہ دوں, کبھی کبھی موقع پہ بات بڑی کام کر جایا کرتی. جو امام ابو حنیفہ ایک معمولی تھان کے بارے میں خیانت نہیں کرتا, امانت اور دیانت کو ملحوظ رکھتا ہے, ایک تھان کے بیچنے میں اس امام اعظم نے میرے نبی کے دین اور حدیث پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کی ہوگی. نہیں, وہ بھی انہوں نے امانت اور دیانت سے پہنچایا ہوگا. ان لوگوں کی سیرتیں اعلیٰ ہیں. ہمارے ہاں سیرت کے جلسے زیادہ ہیں, جلوس زیادہ ہیں, نعرے زیادہ ہیں, نعتیں زیادہ ہیں, اور ہماری سیرتیں کیا ہیں؟ یہ سیرت کے جلسے سننے والے لوگ نہیں ہیں جو شرک کے دل دادا ہیں. میرا نبی تو توحید کا مبلغ ہے, توحید کا داعی ہے. سیرت کے جلسے سننے کے بعد وہ شرک کی طرف جا رہے ہیں. سیرت کے جلسے سننے کے بعد لوگ بدعات کی طرف جا رہے ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ غیر مسلم لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں. یہ سیرت کے جلسے سننے والے نہیں ہیں لیکن ان کا کاروبار سودی ہے. یہ جو کم تولنے والے لوگ ہیں, یہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو 2 نمبر مال بیچنے والے لوگ ہیں,
یہ جو عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ جو رشوت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو پڑوسیوں کے حقوق مارنے والے لوگ ہیں، یہ سیرت کے جلسے سننے والے لوگ نہیں ہیں۔ سیرت کے جلسے سنتے رہتے ہیں، سیرت کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ان کی سیرتیں کیوں خراب؟ بس اسی پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی، اور مجھے آپ کا بھی خیال۔ ان علماء کا مجھے پتہ نہیں ہے ان کا تجزیہ کیا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کہنے والا، سیرت بیان کرنے والا سیرت بیان کرتا ہے، اس کا بھی اپنے قول پر عمل نہیں ہے، اور جو سیرت سننے والے ہیں ان کا بھی سننے پر عمل نہیں۔ جو بیان کرنے والا ہے اس کا بھی عمل نہیں، اور جو سیرت کو سننے والے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے سنتے ہی نہیں، اور جو بیان کرنے والا ہے اس کا عمل نہیں ہے۔ اور میرے پتہ نہیں مفتی صاحب نے اس نقطے پہ کبھی بات کی یا نہیں کی، یا جن لوگوں نے یہ کلاس پڑھائی یا نہیں پڑھائی انہوں نے کبھی بات کی یا نہیں کی۔ میرے آقا کی سیرت کا سب سے اہم پہلو ہی یہی ہے کہ میرا نبی جو کہتا تھا وہ کر کے دکھایا کرتا تھا۔ سیرت کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ میرے نبی نے جو کہا اس پر میرے نبی نے عمل کر کے، بلکہ میں نے غلط کہہ دیا، میرے نبی نے کہا کم ہے، عمل کر کے زیادہ دکھایا ہے۔ جو میرے نبی کہہ دیتے تھے اس سے زیادہ پر میرے نبی عمل کر کے لوگوں سے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، تم پر لازم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور خود میرے نبی نے 6 وقت کی پڑھ کے دکھائی۔ تہجد کی نماز بھی میرے نبی کے لیے کہا گیا نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ علماء معنی کرتے رہتے ہیں، ایک معنی میں کر کے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا میں نہ کر گیا، علماء بھی تائید کر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں اٹھیے۔ تہجد کا کیا معنی ہے؟ اٹھیے، رات کے کچھ حصے میں اٹھیے، نافلۃ لک، یہ رات کے کچھ حصے میں اٹھنا اور میرے سامنے کھڑا ہونا یہ تیری امت کے لیے ضروری نہیں ہے، نافلۃ لک یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے تہجد کی نماز میں اٹھنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، جب ساری دنیا سو جائے نا نرم و گداز بستروں پہ اور آرام کی نیند کرے نا، میرے پیغمبر اس وقت کھڑے ہو کر میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آگے کیا کہا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کا کیا تعلق تھا؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں جب رات میں لوگ آرام کریں، نرم و گداز بستروں پہ ہوں، میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوں، میرے پیغمبر اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر،
کل میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ہم نے بھی تو آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے۔ امت کو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا اور خود رات کی تہجد بھی پڑھ کے دکھائی۔ اور کس طرح میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پاؤں مبارک سوج گئے، کھڑے کھڑے پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، جتنی دیر قیام کیا اتنا لمبا رکوع کیا، پھر اتنا ہی قوما، اتنا جلسہ، اتنا سجدہ، بعض اوقات سجدے میں اتنی دیر لگائی کہ میرے دل میں یہ وہم ہونا لگا کہ کہیں روح تو نہیں نکل گئی، اور میں نے آپ کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلایا تو آپ نے انگوٹھے کو حرکت دے کے مجھے بتایا کہ جو تیری سوچ ہے نا گل انج نہیں۔ اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، پاؤں مبارک سوج گئے۔ میری ماں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی تو اگلی پچھلی لغزشیں رب نے معاف کر دی ہیں، آپ کو تو رب نے امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، آپ کو ساری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، ساری مخلوق کا امام بنایا ہے، سب سے اعلیٰ اولا برتر بالا قدر افضل آپ کو بنایا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے نبی جواب میں کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے اتنے مرتبوں سے نوازا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ امت کو جو کہا میرے نبی نے کہا کم اور کر کے زیادہ، جو کہا اس پہ عمل کر کے میرے نبی نے دیکھا۔ جب آپ کا انتقال سے 4 دن پہلے آپ بیمار تھے، جمعرات کے دن آپ نے ظہر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھائی تھی، سر مبارک پہ آپ نے ایک پٹی باندھ رکھی، ایک چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ صحابی کہتا ہے میں نے اوپر سے ہاتھ لگایا تو مجھے گرمائش محسوس ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا جتنا تم 2 بندوں کو بخار چڑھتا ہے نا نبی کو اس کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا 2 بندوں کے برابر؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اجر بھی تو ایسے ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخار ہے، سر میں درد ہے، آپ نے پٹی باندھ رکھی ہے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے میرا آقا مسجد میں آئے، اس کے بعد زندگی کا آخری خطبہ بھی دیا، پھر عصر بھی پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی۔ یہ وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے، عشاء کے وقت نہیں آئے، صحابہ مسجد میں جمع ہیں، آقا نہیں آئے۔ حضرت بلال بار بار اس کھڑکی کے پاس جس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہے وہاں قریب جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں، تشریف لائیے۔ میرے نبی کی طبیعت نڈھال ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوا تو پاس بیٹھے لوگوں سے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ طبیعت کتنی نڈھال ہے،
پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا، پھر پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی آ گئی، 3 مرتبہ غشی آئی، 3 مرتبہ پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا وضو کرواؤ، مجھے لے جاؤ، میں نماز پڑھاؤں۔ جب آپ نے سمجھا نا کہ میرا جانا مشکل ہے، بخار، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا، تو میرے نبی نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگوں نے چونکہ منفی باتیں بہت کی ہیں تو تھوڑی سی بات کو کھولوں نہیں تو سمجھ نہیں آئی۔ میرے نبی جب یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، تو میرے نبی کے چچا حضرت عباس اس وقت کہاں تھے؟ موجود بولو، بولتے کیوں نہیں؟ موجود تھے، آپ کے پاس تھے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ آپ کے پاس تھے، چچا زاد بھائی ہے، دوسرے بیٹے عبید اللہ، موجود ہیں، تیسرے بیٹے فضل، موجود ہیں، یہ سارے صحابی ہیں۔ حضرت علی کہاں تھے؟ موجود ہیں، رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی کہاں تھے؟ موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، سارے مدینے میں ہیں، مدینے میں ہیں۔ میرے نبی کے چچا حضرت عباس مدینے میں، حضرت عباس کے بیٹے مدینے میں، حضرت علی مدینے میں، حضرت علی کے بھائی عقیل مدینے میں، حضرت جعفر کی اولاد مدینے میں، خاندان کے سارے لوگ مدینے میں تھے، مدینے میں تھے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کس کو مصلی دیا میرے نبی نے؟ ابو بکر، بولو تو صحیح یار، کس کو مصلی دیا میرے نبی؟ کوئی انکار تو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ساری زندگی نمازیں ان کے پیچھے پڑھی۔ بے شک، حضرت ابو بکر کی خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت میں، حضرت عثمان کی خلافت میں پیچھے پڑی، یہ نہیں پڑھی تے کوئی اور مسجد بنائیے تے نہ دسو، جی، بولو کہ نہیں انہوں نے کہا ہم علیحدہ پڑھیں گے، جنہیں میرے پیچھے آنا ہو میرے پیچھے آؤ، ہم الگ پڑھیں گے۔ اور اگر الگ پڑھیے تو بتاؤ، نہیں تو مانو کہ بعد جماعت حضرت علی انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، انہی کی خلافت میں قاضی القضات کا عہدہ بھی انہوں نے لیا۔ میرے نبی نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ صدیق اکبر، اور نوجوانوں اور بچوں، انہاں بڈھیاں تو پتہ نہیں مننا کہ نہیں مننا، ان کے دماغ میں تو گھس گئی ہیں ان کی چیزیں۔ تم تو انقلاب لاؤ یار، کیوں یہ حدیث تو میں تمہاری زبان پہ نہیں آتی؟ من کن تو مولا او فعلی مولا تو سب کو آتی ہے، سب کو یاد ہے، ہمارے لوگوں کو بھی یاد ہے، ان کو بھی یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ من کو انہوں نے رٹوا دی، بار بار تکرار کر کے رٹوا دیا۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، وہ تو ہمارے بچوں کو بھی آ رہی ہے۔
جس کا ترجمہ انہوں نے یہ غلط کیا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جس کا میں دوست، اس کا علی دوست، جو میرے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ حضرت علی کے ساتھ بھی دوستی رکھے، جو حضرت علی کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتا وہ محمد کریم کے بھی قریب نہ آئے، بے شک میرے قریب وہ نہ آئے۔ جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا، حضرت علی سے دوستی نہیں کرتا، وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرے قریب وہی آئے جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہو، جی کہو رضی اللہ تعالی۔ یہ میں نے من کنت مولا فعلی مولا کا اس کا پس منظر پڑھو، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھو، آگے حدیث کے لفظ پڑھو۔ بھائی اتنی سی حدیث سنا دیتے ہو، آگے نہیں سناؤ گے، نہ اس کا پہلا حصہ سناؤ گے نہ آخری حصہ سناؤ گے۔ کیا اہل سنت کے خطیب اور کیا ہمارے خطیب اور کیا ان کے خطیب، بس درمیان میں صرف ایک جملہ سناؤ گے، یہاں سے میرے نبی نے خطبہ شروع کیا وہ نہیں سناؤ گے، اس حدیث اس لفظوں کے بعد جو لفظ میرے نبی نے بولے وہ نہیں بتاؤ گے، وہ بندیالوی بتانے لگا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سنو میرے نبی نے خطبہ کہاں سے شروع کیا ہے۔ ایھا الناس، میں ترجمہ نہ کروں، میرے پیارے پیغمبر کے جو الفاظ ہیں نا میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سے توقع رکھوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ جی بولو انشاءاللہ۔ اپنے سے اعتماد کرو تھوڑا جا یار، تھوڑا سا اعتماد کرو اپنے اوپر۔ کہاں سے شروع کی میرے نبی نے بات کو، کہاں سے شروع کیا ہے؟ ایھا الناس، یہ خطبہ ہے جس میں من کنت مولا فعلی مولا آگے آیا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے خطبہ۔ یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، کہاں سے شروع کیا میرے نبی نے خطبے کو؟ پڑھو نا حدیث کی کتابیں، کہاں سے شروع کیا؟ انما انا بشر، مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ جیسے تم۔ یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم۔ میں نے تمہاری طرح معنی نہیں کیا، پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا۔ تمہاری طرح میں نے معنی نہیں کیا، میں نے معنی کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی والا رحمت اللہ، جیسے تم۔ مزہ آ گیا یار، تمہاری طرح نہیں، اس میں تھوڑی سی بات ہے ساڑھے یار، انہوں نے معنی کیا جیسے تم۔ یہ مثلیت کس میں؟ یہ جو ہمارے دوست اپنی تقریروں میں کہتے ہیں انہاں دیوبندیاں وہابیاں کو بچ کے رہنا، اے نبی پاک نو اپنے یار سمجھ دینے، کہتے ہیں اپنے یار سمجھ دینے۔ یہ مثلیت کس میں؟ شریعت۔ انما انا بشر مثلکم، بشر تو میں بھی ہوں، بشر آپ بھی ہیں۔ یہ مثلیت کس میں؟ میں بشر ہوں جیسے تم، مرتبے میں نہیں، شان میں نہیں، مقام میں نہیں، عظمت میں نہیں، علم میں نہیں، خدا کے قرب میں نہیں۔ نہیں ہو لوگا۔ جو آدمی مرتبے میں مقام میں نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو مرتبے میں نبی پاک کو اپنی طرح یا اپنے آپ کو ان کی طرح سمجھے، یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے، عظمت میں نہیں ہے، شان میں نہیں ہے۔ کچھ اج میں تھکے ہوئے ہوں تے تساں میرے نال زیادہ تھکے ہوئے ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں ایک چند جملے بولوں، لیکن آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے تو پھر بولوں۔
तकबीर, नारे तकबीर, सीरत मुस्तफा, शान मुस्तफा। یہ مثلیت شان میں نہیں، یہ مثلکم مرتبے میں نہیں، عظمت میں نہیں، علم میں نہیں، مقام میں نہیں، کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو دریا مان لوں، اس کے مقابلے میں پانی کا قطرہ بھی نہیں۔ بے شک آپ کو صحرا مان لوں، میں اس کے مقابلے میں ریت کا ذرہ بھی نہیں۔ بے شک کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ سارے علماء دیوبند مل کر بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو محمد عربی کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ اگر دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں ہے جسے یہ پڑھایا گیا کہ یہ علماء دیوبند اپنے یار سمجھ دینے، نہ، یہ مثلیت درجے میں نہیں، مقام میں نہیں۔ کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال، سبحان اللہ۔ خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ میں گلی میں کھڑے ہو کر انگلی اٹھاؤں، لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، آمنہ کا لال انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ کہاں مرتبہ میرے نبی کا میں محفل میں تھوک دوں، لوگ گھن کریں، مجھے بدتمیز کہیں، اور آمنہ کا لال اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ کہاں میں، کہاں آمنہ کا لال؟ میرے پسینے سے بدبو آئے، لوگ گھن کرنے لگے، اور آمنہ کا لال پسینہ پوچھنے لگے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں۔ امبر اور کستوری بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ مسئلہ جو میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے اس رنگ میں کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ انما انا بشر مثلکم، یہ مثلیت کس میں ہے؟ جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم، مقام میں نہیں، مرتبے میں عظمت میں شان میں علم میں نہیں لگا۔ یہ مثلیت اس میں جس طرح تمہارے ماں باپ، اس طرح میرے بھی ماں باپ، جس طرح تمہارے رشتہ دار اسی طرح میرے بھی رشتہ دار، جس طرح تم شادی کرتے ہو میں نے بھی شادیاں کی، تمہارے بال بچے میرے بھی بال بچے، تمہیں بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہو، مجھے بھی بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہوں، تمہیں پیاس ستاتی ہے پانی پیتے ہو، مجھے بھی پیاس ستاتی ہے پانی پیتا ہوں، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں، تم بھی سواری سے گر جاتے ہو، بازو پہ چوٹ آ جاتی ہے، میں بھی سواری سے گر جاتا ہوں، بازو پہ چوٹ آتی ہے، تم بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں۔ اس معنی میں ہے انما انا بشر مثلکم، اس معنی میں ہے میں بشر ہوں جیسے۔ نعرہ تکبیر، سیرت سید البشر، معجزات رسول۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ من کن تو مولا ہو فعلی مولا کا خطبہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ منو نا، حدیث کے اس حصے کو مانتے ہو اس کو بھی مانو نا۔ انما انا بشر مثلکم،
ہو سکتا ہے کہ رب کا پیغام لانے والا میرے پاس پیغام لائے اور میں اس کے پیغام کو قبول کر لوں. کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا؟ فرشتہ آئے روح قبض کرنے کے لیے، رب کا پیغام آئے، فرشتہ آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو میں اس کے پیغام کو قبول کروں. پھر میرے نبی نے قبول کیا. بالکل جب آخری وقت تھا، حضرت عائشہ کے جھولی میں آپ کا سر مبارک تھا، جبریل قریب کھڑے تھے. کیا مقام ہے میرے نبی کا، خدا دی قسم ہے. میرے نبی کا آخری ٹائم ہے، جبریل قریب ہے، کھڑے ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے. دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہیں مانگی، لیکن رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھنا، جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. میرا نبی اجازت دے پھر میرے نبی کے گھر قدم رکھنا. یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے بلا لے ماں. اگلے جملے ذرا سنو. میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ بتا ادھر کیا حالات ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مشتاق ہے، مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا. آپ نے فرمایا پھر اسرائیل نو بلا، میں بھی تیار. اللہ رب کا پیغام لانے والا آئے اور میں اس کے پیغام کو کیا کر لوں؟ قبول کر لوں. پھر حضرت علی کے متعلق کچھ لوگوں نے اچھے جملے نہیں کہے تھے، اس کو میرے نبی نے رد کیا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اس کے بعد میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہم وال من والا ہو وعاد من نادا ہو. میرے نبی نے تو مولا کا خود معنی کر دیا کہ لفظوں میں اللہم وال من والا ہو. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. آگے کیا کہا؟ اور آگے کیا کہا؟ یا اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. تو یہاں مولا کا معنی پھر کیا ہوا؟ محبوب. آگے جو میرے نبی نے کہا جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. اگلی لفظوں میں ارشاد میں آپ نے یہ تو کہہ جو دیا. اور نوجوانوں اور بچوں، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ پڑھا دیا، ہمارے لوگوں کو بھی پڑھا دیا. تو ہن کیوں نہیں حدیث آ رہی مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، پڑھو سارے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے یار. لغت کی کتابیں اٹھاؤ اٹھا لو، لغت کی کتابیں اہل سنت کی، اہل تشیع کی جتنی کتابیں اٹھا لو. تاج العروس اٹھاؤ، ابن منظور افریقی کی اٹھاؤ لسان العرب، امام راغب کی مفردات اٹھا لو، اٹھاؤ. کسی ایک لغت میں دکھاؤ مولا کا معنی خلیفہ، دکھاؤ. مولا کا معنی امام دکھاؤ. مولا کے تو 18 کے قریب معنی ہیں میاں، یہ عربی زبان ہے. مولا مشکل کشا، انت مولانا، جی مولا دوست، مولا محبوب، مولا محب، مولا مالک، مولا غلام. جی چلو عربی ہے جناب، عربی. مولا کا معنی مالک بھی اور مولا کا معنی جو اہل علم ہے، پتہ نہیں آپ نے بھی کہیں مولا ابن عباس، جی مولا ابن عمر،
मौला इब्ने मसूद गुलाम गुलाम के माने में ए तो सब मौलवी भी ज्यादा खुश ना हो वो ये जो मौलाना है और मौलवी है वो कोई बंदा आया ना तो गुलाम बड़े आलिम होते थे जी वो हर वक्त जो सहाबा के साथ रहते थे घर के बंदे थे इल्म हासिल करते थे पढ़ते थे वो बड़े आलिम होते थे। तो उस बंदे ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने अब्बास का गुलाम हूँ। तो तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने उमर, मैं इब्ने उमर का गुलाम हाँ। तो तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने मसूद, मैं इब्ने मसूद का गुलाम हूँ। उसने कहा अंतुम कुल्लुकुम मौलवियून, तुम सारे मौला ते गुलाम हो। मौला का मैना गुलाम भी, मौला का मैना मालिक भी। यहां लफज आएगा उसके मुताबिक माना कर देंगे। मुहिब्बो, महबूबो, दोस्तो, गुलाम, मालिक, मुश्किल कुशा, अंत मौलाना। क्या मैना करोगे? मुश्किल तू हमारा मददगार है। मौला का मैना कहीं खलीफा भी आया, नहीं मौला का मैना कहीं इमाम भी आया। हमने तो किसी लुगत में नहीं पढ़ा, किसी लुगत में नहीं पढ़ा। अब कमेंट में ये नहीं कहना दुश्मन अली है। दुश्मनी को इस तरह ना तोला करो यार, ना इस तरह कहने से कोई दुश्मन अली हो जाता है? अली का दुश्मन तो है ही लानती। हजरत अली के दुश्मन पर रब की सारे बोलो, सारे बोलो। ये मैंने इसलिए करवाई है कि कमेंट में वो लिखते हैं लानत बर दुश्मन अली। मैं क्या तुसी तकलीफ ना करो, मैं कर छड़ना, तुसी कमेंट ही ना तकलीफ करो, तो मैं करवा देना। हजरत अली के दुश्मनों पर जो दुश्मन है हजरत अली का उस पर लानत। हजरत हसन के दुश्मनों पर, हजरत हुसैन के दुश्मनों पर, हजरत सैयदा फातिमा के दुश्मनों पर, हजरत अबू बकर के दुश्मनों पर, हजरत उमर के दुश्मनों पर, हजरत उस्मान के दुश्मनों पर, हजरत मुआविया के दुश्मनों पर, हजरत आयशा के दुश्मनों पर। जो सहाबा का दुश्मन है वो, उस पर रहमत तो करीब नहीं गुजरेगी। मैंने कहा खिलाफत और इमामत इन लफ्जों से साबित नहीं होती। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, इन्ना नाल खिलाफत ते इमामत साबित नहीं होती। मेरे को ला मैं तेन दसा इमामत और खिलाफत कैसे साबित होती है। इमामत साबित होती है मुरू अबा बकर फलयुसल्ले बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें पढ़ाए। कितनी? मेरे नबी की जिंदगी में जिस दिन आपका इंतकाल हुआ ना, सोमवार का दिन, सुबह की नमाज हो रही थी। हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत पे, सहाबा की पीछे सफ़े लगी हुई। मेरे आका की तबीयत संभल गई। सुभान अल्लाह। नमाज हो रही है। मेरे प्यारे पैगंबर उठकर खिड़की के करीब आए। और ये आखिरी मर्तबा आपने मस्जिद में झांका। 10-11 बजे आपका इंतकाल हो गया। मैं लफ्ज़ पढ़ूं जो हदीस में है, बुखारी में है, साहबी नकल करता है। तर्जमे में मज़ा नहीं आएगा, तर्जमा हाफिज़ाबाद वाले करम बोल, बड़ा आसान सा तर्जमा। मुश्किल होता तो मैं आपको कहता भी, मुश्किल होता तो आपको मैं कहता भी। बड़ा आसान सा तर्जमा है, बुखारी के लफ्ज़ हैं, साहबी उसको नकल कर रहा है। वो कहते हैं आपने पर्दा हटाया, मस्जिद में झांका, देखा अबू बकर मुसल्ला इमामत पे है, सहाबा के पीछे सफ़े हैं। ये मंजर देख के फतबस्समा
शाबाश 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 शाबाश। मुस्कुरा पड़े, फतबस्समा, मुस्कुरा पड़े, मेरे नबी मुस्करा पड़े। अबू बकर नू अपने मुसल्ले ते वेख के मुस्कुरा पड़े। मेरे नबी मुस्कराए। साहबा कहते हैं अगर आप पर्दा न गिरा देते तो करीब था कि हमारी नमाजें भी टूट जाती। फरते अकीदत से, फरते मोहब्बत से। अर्ज मैं ये करना चाहता था कि मेरे नबी ने जो कहा वो करके देखा। कहा कम, करके। उम्मत को कहा 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, और खुद मेरे नबी ने आधी आधी रात जाग कर रब के दरबार में खड़े होकर नमाजें पढ़ी। उम्मत को कहा माल जमा हो जाए ना और उस पर साल गुजर जाए ना तो 40वां हिस्सा रब के रास्ते में ज़कात दिया कर। जी, कितना? 40। 1000 में सिर्फ 25 रुपए, लाख में सिर्फ 2500, 97.5 तेरे, सिर्फ 2500 मेरे रास्ते में निकालना है, वो भी साल गुजरने के बाद। माल पे कितना अरसा गुजर, साल, कितना वक्त गुजर जाए? साल। ये जो पहले पारे में एक आयत है, आप सबको याद है, बच्चों को भी याद है, आपको भी याद है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उसका क्या माना है? अपनी रोजी में से खर्च करो। नहीं, गज़ब ना। वाह मेरे अल्लाह। अगला अगला कहते हैं ना अपनी रोजी में से खर्च करो, फिर बंदे को तकलीफ होती। मेरी रोजी, मेरा माल, मेरा जेवर, मेरी कमाई। अल्लाह ने लफ्ज कैसा बोला, मजा ही आ गया। अल्लाह ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उस रोजी में से खर्च करो जो हमने तुम्हें अता की है। अल्लाह ने कहा मैं दिती गई, मां के पेट से नंगा आया था, वो हमने दे रखी है रोजी, सारी नहीं, मिम्मा कुछ, उसमें से कुछ खर्च करो, कुछ। वो कुछ क्या है? 40वां हिस्सा। 100 बोरी गंदम की 5 बोरियां, 95 तेरी, 5 मेरे रास्ते में दे दे। हर पैदावार में से 5 ये हिस्सा मेरे लिए दे दे। जितने लोग यहां बैठे हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहो। जो अल्लाह से डरने वाले लोग हो, मरना है, अल्लाह के पास जाना है, जवाब देना है। अगर अल्लाह कहता तू मां के पेट से आया था, तेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ मैंने दिया है, हुण व्यापार दी गल ए वे, अद्धा माल तेरा ते अद्धा मेरा, आधा मेरे रास्ते में दे। अल्लाह से डरने वाले लोग देते या ना देते? देते, देते। लेकिन अल्लाह ने कितना करम किया। अल्लाह ने कहा 97.5 रुपए तेरे, 2.5 रुपए, सिर्फ 2.5 रुपए दे दे, वो भी तू उत्ते नहीं सुटने, मेरे वाले पासे नहीं। मोहल्ले में गरीब, बरादरी में गरीब, यतीम मिस्कीन, कोई पड़ोसी गरीब, मदरसे के तालिब इल्म, कोई यतीम लोग, उन पे खर्च कर। दुनिया का हर सूद हराम है, ते सूद तेन देना कितना होना? लख नाल 5000, लख नाल 4000, लख नाल 6000। अल्लाह ने फरमाया मेरे बैंक के जमा करा, मैं क़यामत वाले दिहाड़े 1 रुपये नू 700 गुणा करके वापस करांगा। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जितने मुवाहिद बैठे हो ना, तौहीद मानने वाले, माला दी ज़कात दिती करो और मिण के दिती करो। ये नहीं 10,000 निकाल दो, 15 निकाल दो, 20 निकाल दो ना।
اگر کروڑ روپے دی سامی ہے نا 2.5 لاکھ، اور اگر 1 ارب ہے نا تیرے کول ہو، زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 2.5 کروڑ۔ مڑ کے زکوٰۃ کرنی ہے، پورا حساب کر کے۔ میرے نبی نے امت کو کہا 40واں حصہ رب کے رستے میں خرچ کرو، اور میرے نبی نے خود کیا کیا؟ اپنے گھر میں کوئی رقم نہیں رکھی، سب کچھ رب کے رستے میں خرچ کر دیا، سب کچھ رب کے رستے میں لگا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا۔ جو کہا اس سے زیادہ عمل کر کے دکھا۔ امت کو کہا رمضان کے روزے رکھو، باقی کوئی روزے فرض نہیں، کوئی ضروری نہیں، رکھ لو تمہاری مرضی، نہ رکھو تمہاری مرضی۔ اور خود میرے نبی نے صوم وصال رکھا، 2 دن 3 دن کے لگاتار روزے، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کچھ کھائے پیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں روزے رکھنے پہ آتے تو لگتا تھا آپ کبھی افطار کریں گے ہی نہیں، پھر روزے ہی رکھتے چلے جاتے۔ میرے آقا نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا۔ اور سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے، سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ میرے نبی جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے، پہلے عمل کر کے دکھا۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، صرف علماء کے لیے 2-3 باتیں کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ امت کو کہا دشمن کو معاف کر دیا کرو، بدلہ نہ لیا کرو، درگزر کیا کرو، عفو درگزر سے کام لیا کرو۔ اور فتح مکہ کے دن میرے نبی نے پھر کس طرح کر کے دکھایا؟ آسان تھا نہیں، جن لوگوں نے میری نبی کی بیٹی کو نیزے مارے تھے، حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے، بدر، احد، خندق، میرے نبی کو مٹانے کی پوری کوششیں کی تھی۔ جب ان پہ میرے نبی نے قابو پایا اور وہ ہاتھ باندھ کے سامنے آئے تو میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، یا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ جو کہا کر کے دکھایا۔ امت کو کہا درگزر سے کام لیا کر، معاف کر دیا کر۔ پھر میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یہ جو کئی لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، وہ طلقاء میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ طلقاء میں سے۔ میرے نبی نے جن کو آزاد کر دیا تو یہ طلقاء میں ہیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں، مجبوری کا ایمان ہے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت ابو سفیان کی طرف۔ چوٹ ان پہ ہوتی۔ بس صرف آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس وہ کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ۔ بولو، فتح مکہ۔ اب نہیں بولیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے دن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل، حضرت علی سے 20 سال بڑے ہیں، وہ کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ۔ بولو بولو بولو، کب لائے ہیں؟ فتح مکہ کے دن۔ اس طرف زبان نہیں چلتی۔ اگر فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے آپ کی زبان کے نشتر سے بچ نہیں سکتے تو حضرت عباس بھی اس دن ایمان لائے، حضرت عقیل بھی اس دن ایمان لائے، سینکڑوں صحابہ اس دن ایمان لائے۔ اوے لوگوں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے آقا نے فرمایا اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ختم ہو گئے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10۔
बिल्कुल लफ्ज आएंगे फतह के, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबलिल फतह व कातल। जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान लाए, माल खर्च किया, जिहाद किया, उलाइका आज़म दरजतन, इनके दर्जे बुलंद हैं उन लोगों से, अनफकू मिन बादो, बादो किसके बाद, फतह मक्का के बोलो 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 किसके बाद, फतह मक्का। जो उन्होंने खर्च किया फतह मक्का के बाद, वकातलू और जिहाद किया फतह मक्का के बाद। मर्तबा पहलों का ज्यादा है, मकाम पहलों का ज्यादा है। आगे अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने फरमाया कुल्लन, कुल्लन, कुल्लन का माना करो, अबू सुफियान नहीं, मुआविया नहीं, बोलो कुल्लन का मान। पीछे अल्लाह ने क्या कहा, फतह मक्का से पहले माल खर्च करने वाले, फतह मक्का के बाद माल खर्च करने वाले, फतह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, फतह मक्का के बाद जिहाद करने वाले। आगे अल्लाह ने कहा मर्तबा पहलों का क्या है, ज्यादा है, मर्तबा पहलों का ज्यादा है, लेकिन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले ईमान लाए या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। खत्म हो गई बात। अब ये कहना कि वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, तुलका में से थे, जब रब ने फैसला कर दिया है कि फतह मक्का के बाद खर्च करने वाले, ईमान लाने वाले, उनके लिए भी वादा रब ने किसका किया है। बस आखिर में एक बात कहता हूं, लेकिन काम की बात करूंगा। नबी के सारे सहाबा जन्नती, नबी के सारे सहाबा, नबी के सारे सहाबा, शाने सहाबा। नबी जो होता है ना, मेरी बात गौर से सुननी, नबी जो होता है ना, वो उम्मत के लिए नमूना बनता है। क्या बनता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नमूना मौजूद है, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारो। नमूना आमना का लाल है, नबी नमूना होता है, नमूना, मॉडल। उम्मत ने उसको देखना है, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक उसने गुजारनी है। बंदियालवी कहते हैं नबी इंसानों के लिए नमूना तब बन सकता है जब खुद बशर हो। खुद क्या हो? खुद बशर हो, उसमें ये लवाज़िमात हो, बीमार होना, भूख लगना, प्यास लगना, शादी करना, बच्चे, तिजारत करना, ये सारे लवाज़िमात हो, फिर नमूना बनेगा, वरना नमूना कैसे बनेगा? नमूना कैसे? नबी हो नूर, उसने शादी नहीं करनी, नूर जो हुआ, वो उम्मत को कहे बीवियां नाल चंगा सलूक कीता करो, बीवियां नाल चंगा सलूक कीता करो, तो लोग आगे से कहेंगे तेरी है कोई नहीं ना, तां आख रहे ना, तेरी है कोई नहीं ना, तेरी होंदी ते तेन समझ आंदी पे कितने आने दा रुपया होंदा, तेरी है जो कोई नहीं। कौम ये कहती, लोग ये कहते, जब मेरे नबी ने फरमाया ना बीवियों से अच्छा सलूक किया करो, तो उससे पहले मेरे नबी ने 11 बीवियों से सलूक करके दिखाया था, नमूना पेश किया, नमूना पेश किया। मेरा नबी कहता तिजारत सही किया करो, काम ना तोला करो, सौदा बेचते हुए सच बोला करो, 2 नंबर माल ना बेचो, गलत माल ना बेचो। लोग कहते ना तेरा कोई खान वाला, ना तेरे बाल बच्चे, ना तेरे पोतरे दोतरे, ना तेरियां धियां, ना बीवियां,
تیرا ہے ہی کونی کھان والا، تو سچا بھائی، تجھے کس طرح سمجھائیں؟ جب تک جھوٹ نہ بولو سودا بکتا ہی تب ہے جب جھوٹ بولو۔ لوگ یہ کہتے، اب میرے نبی نے جب لوگوں سے کہا بھی تجارت صحیح کرو، اس سے پہلے میرے نبی نے تجارت کر کے بچے تھے، بال بچے تھے۔ اس نقطے پہ ذرا علماء غور کریں، نبی نمونہ تب بن سکتا ہے جب ہماری جنس میں سے ہو، انسان ہو، بشر ہو، اس کی وہ ضروریات ہوں جو ہماری ہیں، وہی ضروریات اس کی ہوں تو وہ ہمارے لیے کیا بنے گا؟ نمونہ بنے گا، ماڈل بنے گا۔ تو میرے نبی نے جو کہا اس پر میرے نبی نے عمل کر کے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔